جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اللہ بھی جانتا ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ نبی بھی جانتے ہیں، تو یہ تو اللہ اور نبی برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا عقیدہ نبی کے لیے بنایا کہ نبی کو اللہ کے برابر آپ نے لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارا عقیدہ صحیح سے سمجھ لو، بدگمانی اور ہم پر الزامات نہ لگاؤ۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مخلوق کی ابتدا سے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا گیا، اور جنتی جنت میں جائیں گے اس وقت تک کا سارا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا علم ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے دیا ہو سکتا ہے نہ جی۔ ہم کتنا مانتے ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک؟ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بخاری میں حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اور مسلم کے اندر ما کانا وما یکون کے الفاظ موجود ہیں۔ مخلوقات کی ابتدا سے نبی کو پتا ہے، مخلوقات کی ابتدا سے پہلے خربوں سال، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے نا، وہ خربوں سالوں کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اور جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد اربوں خربوں سالوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو یہ اللہ کا علم نبی کے علم کے برابر کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، نبی کا علم اور اللہ کا علم میں اتنا فرق ہے کہ ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ نبی کا علم قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر ہے، کیونکہ قطرے اور سمندر کی بھی ایک نسبت ہے، اللہ کا علم ایسا لامحدود ہے کہ سمندر کی حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارا کتنا ستھرا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم قطرہ اور اللہ کے علم کو سمندر بھی نہیں بول سکتے، کہ قطرے کا کروڑواں حصہ اور ساتوں سمندر ملا کے بھی نبی اور اللہ کے علم کا تقابل برابر کہنا تو دور کی بات، ہم قطرہ اور سمندر بھی نہیں بول سکتے اللہ اور نبی کے علم کو۔ اتنی احتیاط ہمارے امام نے سکھائی ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو قطرہ سمندر بھی نہیں بولیں گے، لیکن ہم یہ کنجوسی نہیں کر سکتے کہ یہ ساری بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہوں اور اپنی آنکھوں پہ کالک مل لیں اور کہیں کہ نبی کو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں پتا۔ مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک ہم ازیوم کر لیتے ہیں مخلوقات کی ابتدا ہوئی ہے آج سے کم و بیش 2 کروڑ سال پہلے، 3 کروڑ سال پہلے، 10 کروڑ سال پہلے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی قیامت آنے میں مثال کے طور پہ 10 کروڑ سال اور باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 20 کروڑ سال۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 کروڑ سال کا علم عطا فرمایا، ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹ ایئر، لیکن ہم محدود کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے اللہ کو اور نبی کو برابر کر دیا، اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی صرف 20 کروڑ سالوں کا علم ہے، اس 20 کروڑ سالوں سے پہلے خربوں سالوں کا علم اللہ کو، اور اس 20 کروڑ کے بعد خربوں سالوں کا علم اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ تو اللہ کی شان بڑھانے کے چکر میں اور ہمیں مشرک کہنے کے چکر میں اللہ کی شان کو ہی گھٹا رہے ہیں۔ اللہ ان 20 کروڑ سالوں سے پہلے بھی اربوں سالوں کا علم رکھتا ہے، اور ان 20 کروڑ سالوں کے بعد بھی اربوں سالوں کا علم رکھتا ہے۔ انفائنائٹ کو فائنائٹ سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سارا علم تاجدار کائنات کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمان، سکھایا اس رحمان ذات نے آپ کو پورا قرآن۔ کیسا زبردست اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اور ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اوپر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، نیچے اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دی یا نہیں سکھا دی؟ اور شے کہتے ہیں موجود کو، جو بھی موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، مخلوق جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں شے۔ لوح محفوظ بھی شے میں شامل ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا بیان موجود ہے۔ تو مطلب وہ ساری معلومات جو لوح محفوظ میں ہے وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی، اور اس کے علاوہ کائنات میں جو جو چیزیں جس پر شے کا لفظ بولا جاتا ہے
جو موجود ہیں ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ واضح آیتیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار کھو گیا تھا، نبی کو تو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ، صحابہ کو وہ لوگ لے گئے، 70 صحابہ کو راستے میں شہید کر دیا۔ اگر نبی کو پتا ہوتا کہ یہ فراڈیے ہیں، یہ منافق ہیں اور راستے میں شہید کر دیں گے تو حضور صحابہ کو نہ بھیجتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر شے کا علم دیا، یہ بتدریج دیا ہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا حضور کے علم میں اضافہ، پورے 23 سالوں کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ لیکن درمیانی زندگی میں اگر کسی واقعے کی اطلاع آپ تک نہیں پہنچی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وصال کے وقت تک حضور کو علم نہ دیا گیا ہو۔ قرآن پورا نازل ہونے تک اللہ نے اپنے حبیب کو سارا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا بیان، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔